فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے، اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہودیوں سے خطاب ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں ہل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا۔ آج کل بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں۔ پھر وہ 5 روپے نہیں، ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب۔ لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا۔ کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے؟ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے۔
جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہے تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے۔ اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔